پھر 1809 میں وہ ڈارون پیدا ہوئے. اس کی تھیوری میں نے جا کے ساری دیکھی. اس کا میوزیم ہے پورا لندن میں، اس کا پورا میوزیم ہے، سارا میں نے جا کے دیکھا. اس نے ایک اور ہی چوچا چھوڑ دیا. ان کا ایک سیل پانی کے کہیں کنارے کہیں سے آ گیا، کیسے آ گیا وہ پڑھتے 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 یہ سب کچھ بن گیا، یہ انسان بن گیا، یہ پہاڑ بن گیا، پتھر بن گیا. اس میں بھی کوئی نیکی بدی کا کوئی تصور نہیں ہے، آٹومیٹک پیدا ہوا، لہذا چلو بھی ٹھیک، خود بخود ہو گیا، جو مرضی کرو جو مرضی کرو. ایک تصور اسلام نے دیا. اور بھی بہت سے نظریات ہیں، میں نے صرف مثال کے طور پر آپ کو بتا دیا. ایک تصور اسلام نے دیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے پہلے ہم سے سوال کیا. بولو بھائی، ام خلقوا من غیر الشیء، تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو، اپنے آپ بن گئے ہو. یہ ڈارون تھیوری، ایک سیل اپنے آپ بن گیا. اور یہ ان پڑھ سائنسدانوں کی تھیوری کہ یہ ایک دم وہ سیل مختلف شکلیں بدلتا ہو، اپنے آپ ہی ایسے سب کچھ ہوتا چلا گیا. تو اللہ اس کو سوالیہ انداز میں 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے. 1400 برس کے بعد ایسے پاگل لوگ آئیں گے تو اللہ کہتا ام خلقوا من غیر الشیء، بولو بھائی خود بخود بنے ہو. تو اس کا جواب تو آج کی سائنس نے دے دیا کہ نہیں، خود بخود تو نہیں بنے. پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنے خالق خود ہو؟ اب تو نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. اس کا جواب بھی نفی میں ہے. تم نے اپنے آپ کو خود کہاں بنایا؟ ہمیں تو 4 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ ہمارا کوئی وجود ہے. اللہ تیسرا سوال کرتا ہے، ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنایا ہے؟ دیکھتے نہیں کیسے ترتیب سے ہے. ایک تھیوری ہے نا کہ آپ کا ہی بن گیا، خود بخود بن گیا. اس نظریے کو بھی سائنس نے آ کر 1948 میں غلط ثابت کیا. 1929 میں کیلیفورنیا میں ایک سائنسدان تھا، وہ دیکھ رہا تھا تو اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک بڑے منظم ردم کے ساتھ یہ ساری کائنات ایسے پھیل رہی ہے. اور ان میں بڑا ایک ربط ہے، وہ طاقتور ربط ہے، وہ فاصلوں کا تناسب. پھر اس پر انہوں نے مزید تحقیق کرتے 1948 میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کائنات زیرو سے بنی ہے، ایک دھماکے سے بنی ہے، دھماکے سے. میں ساہیوال میں تھا، ایک بچہ آیا میرے پاس، اس کے کان پر ہیڈ فون سا تھا، کہا جی یہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اس وقت 700 لڑکے آپ کی بات سنیں گے جو آپ مجھ سے کریں گے. ایک یہودی ہم سے تلابیب سے سوال کر رہا ہے کہ بگ بینگ کے بارے میں تمہارے قرآن میں کوئی بات ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی؟ کیا تمہارے دین میں کوئی اس کے بارے میں دلیل روشنی ہے؟ تو اگر ہے تو مجھے بتاؤ تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں. میں نے کہا پہلی بات یہ بچے کہ ہمارا قرآن سائنس کی تصدیق کرنے نہیں آیا اور سائنس کو جھٹلانے نہیں آیا. ہمارا قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. کہیں کہیں وہ دنیا کی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، جہاں وہ ٹچ کرتا ہے وہ ایسا صحیح ٹچ کرتا ہے کہ پھر اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو اشارہ ہم کیس کر سکتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی افلا یؤمنون، یہ جو میرے منکر ہیں ان کو پتہ نہیں کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا، ایک ملا ہوا رق ہوتا ہے، چیز اس طرح آپس میں مل جائے کہ پھر اسے جدا نہ کیا جا سکے. جیسے گوشت الگ ہے، سبزی الگ ہے، نمک الگ ہے، مرچ الگ ہے. جب ہم اس کو سالن بناتے ہیں تو ہر چیز مکس ہو کر اب نمک مرچ ہلدی اس میں سے نہیں نکل سکتی. اس کو عربی میں کہتے ہیں رتق، کانتا رتقن، یہ سب کچھ ملا ہوا تھا. اور فتق اس کو الگ الگ کر دیں، ففتقناہما، پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اس کو دھماکے کے ساتھ ہم نے اس کو پھیلانا شروع کیا. اثر کے بعد وہ آیا، کہنے لگا جی وہ یہودی مسلمان ہو گیا. اس وقت سن کے چلا گیا، پھر اثر کے بعد اس نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو ہمارے پاس یہ نظریہ نہیں ہے کہ آپ ہی بن گئے، ہمارے پاس یہ نظریہ کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اور ایک نظام کے ساتھ. اچھا، پھر ایک پال ڈیوس سائنسدان تھا آسٹریلیا کا، اس نے پھر ایک اور بات ثابت کی کہ کوئی بنانے والا ہے، خود نہیں بنا. اس نے ڈارون کو غلط ثابت کیا. اور دوسرے جو دہری ہے، بہت سے دہری سائنسدان تھے اب بھی ہیں، ان سب کی بات کو اس نے غلط ثابت کیا کہ
کہ یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے، خود نہیں ہوا۔